جوجی مووز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ جوجی مووز کی ہانٹڈ سیریز میں آج آپ کے لیے کچھ ایسے سچے واقعات لے کے آئے ہیں جو ہمارے بہت ہی خاص ناظرین کے ساتھ ان کی زندگی میں پیش آئے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے محمد وقاص احمد صاحب میں۔ انہوں نے ہم سے شیئر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا تعلق راولپنڈی سے ہے۔ کچھ ضروری کام کی وجہ سے ایک دفعہ مجھے کسی دوسرے شہر جانا پڑا اور اس شہر میں میرا کوئی جان پہچان والا بھی نہیں تھا۔ کام بھی کچھ 4-5 دن کا تھا، اس لیے مجھے وہاں کے ایک ریسٹورنٹ میں ایک فلیٹ بک کروانا پڑا۔ میرا کمرہ 2nd فلور پہ تھا۔ سارا دن کام کی وجہ سے جسم میں تھکان سی پیدا ہو گئی۔ واپس آنے میں کچھ دیر بھی ہو گئی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا اور سرد ہوا چل رہی تھی۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، شاید ہوا کی وجہ سے۔ خیر کھڑکی تو میں نے بند کی۔ اب بھوک بھی بہت لگ رہی تھی، اس لیے میں نے فون اٹھایا اور ویٹر کو کھانا لانے کو کہا۔ اب نوکر بھی کھانا لا چکا تھا اور میں بھی منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانے لگا۔ تب تک باہر ہوا مکمل بند ہو چکی تھی اور ایک سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اب مجھے نیند بھی بہت آ رہی تھی اور جیسے ہی میں اپنے بستر پر سونے کو گیا تو نیند نے مجھے اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ کچھ دیر بعد ایک زوردار آواز آئی جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ وہ آواز اور کچھ نہیں تھی بلکہ اسی کھڑکی کے کھلنے کی تھی۔ میں اٹھ کر حیران ہوا، پھر سوچا شاید ہوا کی وجہ سے کھڑکی کھل گئی ہو۔ میں نے اٹھ کر باہر جھانکا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ خیر میں نے کھڑکی دوبارہ بند کر دی اور دوبارہ سونے کے لیے چلا گیا۔ صبح اٹھ کر کام کاج سے فارغ ہو کر رات کو دوبارہ اسی کمرے میں آ گیا اور کھانا کھانے کے بعد سو گیا۔ رات کے کوئی 2 یا 3 کے دوران ایک ہلکی سی آواز سے میری نیند میں خلل پیدا ہوا۔ آواز کمرے کے باہر سے آ رہی تھی، جو کہ ایک عورت کے رونے کی آواز تھی۔ وہ آواز میرے کمرے میں ہلکی سی آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ باہر جا کر دیکھوں کہ کیا مسئلہ ہے، پھر سوچا کہ کسی کے گھر کا معاملہ ہوگا، میرا کیا۔ پھر سوچا کہ دیکھنے میں کیا حرج ہے، دیکھ آتا ہوں، شاید کوئی مشکل میں ہو۔ اب میں کمرے سے باہر آ چکا تھا۔ باہر بالکل اندھیرا تھا۔ آواز اب بھی مجھے سنائی دے رہی تھی اور اب یہ آواز مجھے 3rd فلور پر سنائی دے رہی تھی۔ میرے جسم میں خوف پیدا ہوا، بھلا کون ہو سکتی ہے اتنی رات؟ یہ عورت اتنی رات کیوں رو رہی ہے؟ ابھی میں تھوڑا سا ہی آگے گیا پر وہ رونے کی آواز بند ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ صبح میں نے نوکر سے پوچھا کہ اوپر والے فلور پر کون کون رہتا ہے، تو اس نے مجھے بتایا وہ تو خالی ہے، وہاں پہ تو کوئی نہیں رہتا۔ میں نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اوپر والے کمرے میں کسی لڑکی کے رونے کی آواز سنی ہے۔ نوکر نے بات کو ٹالتے ہوئے بولا کہ نہیں، ضرور آپ سپنے میں ہوں گے۔ اور اگلی رات پھر مجھے ایسے ہی رات کے 2 یا 3 بجے آواز سنائی دی، جس سے میں جاگ گیا۔ میں نے سوچا اب مجھے دیکھنا ہی ہوگا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اب اس آواز کا پیچھا کرتے کرتے میں اوپر والے فلور پہ گیا۔ وہاں مجھے کچھ بھی نہ سنائی دیا، نہ دکھائی دیا۔ جیسے ہی میں اوپر گیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے آواز نیچے سے آ رہی ہے۔ آواز کے قریب ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچ گیا کہ مجھے یوں لگا کہ وہ آواز تو میرے کمرے میں سے ہی آ رہی ہے، پر مجھے وہاں بھی کوئی دکھائی نہ دیا۔ اب مجھے یقین آ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں
بلکہ کچھ اور ہے۔ رات میں نے جیسے تیسے گزاری۔ صبح کو میں نے مالک سے بات کی۔ مالک نے بولا سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، پر میں نے اپنا سامان اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا کیونکہ میں نے اسی میں اپنی بہتری سمجھی تھی۔ آج کا دوسرا واقعہ شہزادی نے ہمیں اپنے بارے میں سنایا ہے، جو کہ ان کے بچپن کا واقعہ ہے۔ وہ کہتی ہیں میں اور میری بہن ایک کمرہ شیئر کر کے رہتے تھے۔ ہم دونوں کا ایک ہی روم تھا جب میں 9 سال کی تھی۔ ہم لوگ جب بھی رات کو سوتے تھے تو ہمیں بیڈ کے نیچے سے عجیب عجیب آوازیں آتی تھی۔ ہم اگنور کر دیتے تھے کہ شاید گلی سے آ رہی ہوں یا ہمارا وہم ہے۔ ایک دن میری بہن اور میں سو رہے تھے تو ہم دونوں کی ایک ساتھ آنکھ کھلی۔ ہم نے باتھ روم کے دروازے پر فوکس کیا تو دیکھا کہ وہاں صحیح سے ایک عورت کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ میں ڈر گئی اور کچھ بولی نہیں اور سو گئی۔ صبح اٹھ کر جب میں نے اپنی بہن کو یہ بات بتائی تو اس نے بھی کہا کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہا اور ہم پوری رات ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے سوتے رہے۔ ہم نے ماما کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کا وہم ہوگا۔ ہمیں صبح کے وقت بھی کمرے میں عجیب سا فیل ہوتا تھا کہ ہم سونے کے علاوہ اس کمرے میں جاتے ہی نہیں تھے۔ ہم نے بابا کو بتایا تو انہوں نے ہمیں کچھ آیات لکھ کے دی جو ہم نے اپنے کمرے میں لگائیں، جس کے بعد ہمیں کچھ نظر نہ آیا۔ 1 مہینے بعد جب وہ ہمارے گھر میں پینٹ ہوا تو اس وقت پینٹ والوں نے وہ آیات اتار دی تھی اور جانے پتہ نہیں کہاں گئی۔ اس کے بعد ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے سامنے ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی جو بالکل میرے سامنے آ چکی تھی، جس نے مجھے ایک عجیب سی اسمائل دی۔ میں چیخیں مارنے لگی تو میری آواز نہ نکلی، میرے آنسو نکلنے لگے۔ پھر میرے بازو پہ ایک عجیب سا درد ہوا اور میری آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی بند ہوئی۔ پھر صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے بابا کو بتایا، ہم نے آیات لگائی۔ اس کے بعد وہ سامنے مخلوق مجھے نظر نہ آتی تھی، مگر جب سے وہ آیات ہٹا دی ہیں تو رات کو میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس کے بعد بابا نے پھر سے مجھے آیات لکھ کے دیں اور مجھے آیت الکرسی کا ورد سکھایا۔ وہ دن اور آج کا دن پھر ایسا ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوا۔ یہ میری زندگی کا ایک سچا واقعہ تھا۔ شاید آپ کو کچھ بھی نہ لگے اس میں، پر مجھے لگا کہ آپ سے شیئر کروں کیونکہ اس میں کچھ عجیب تھا۔ شکریہ۔